اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، کتھنوں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مجاہدے کا بیان یعنی نفس و شیطان کے وسوسوں اور دین کے لیے کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، اور ہر ایک قوی اور ضعیف سے میں بہتری ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا وہ کیا، کیونکہ اگر کا شبد شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ۔ حدیث میں کمزور اور طاقتور دونوں ایمانداروں میں بھلائی کی تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اصل ایمان میں دونوں سمان ہیں۔ پھر بھی قوی مومن کو زیادہ بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ عبادات کرنے اور قیام فرائض و سنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ چوکس اور طاقتور ہوگا۔ دوسرا، نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کیا جائے، اور انسان اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو کام واسنا کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جنت کو بھاری گزرنے والے اپریہ کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حجبت کی جگہ خفت ہے۔ اس کا معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، مطلب یہ کہ انسان کے بیچ اور جنت جہنم کے بیچ ایک پردہ ہے، جب وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اور جہنم کے بیچ مزے اور آڑ اور رکاوٹ ہیں۔ جب انسان واسناؤں اور مزوں میں پھنس جائے تو اس کے معنی ہے کہ اس نے اس آڑ کو پار کر لیا اور جہنم میں داخل ہو گیا، اور جنت اور انسان کے بیچ دکھ و مصیبت یا آدیش و کرتویہ جن کی ادائیگی بھی کبھی کبھی نفس انسانی پر بھاری گزرتی ہے، یہ آڑ اور رکاوٹ ہیں۔ جب انسان ان کی برداشت کر لیتا ہے تو مانو اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور جنت میں جانے کا حقدار قرار پا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ میں نے دل میں کہا آپ 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، لیکن 100 آیتیں پوری ہونے پر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ برابر پڑھتے رہے۔ میں نے کہا اسے ختم کر کے آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھا۔ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے۔ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح بیان فرماتے، جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ اس طرح آل عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا تو آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور وہ اتنا لمبا قومہ فرمایا جتنا تقریباً آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ کا سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے برابر تھا۔ مسلم شریف۔ فائدہ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی نماز میں بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت سورتوں کو ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ تلاوت میں تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ تیسرا،
نفلی نماز میں لمبی قرأت مستحسن ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے لمبا قیام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی اقتدا چھوڑ دوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کی مخالفت برا کام ہے، کیونکہ نماز میں اس کی اقتدا کا حکم ہے۔ دوسرا، پریشانی کے مظاہرے کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔